وہ ابو داؤد کی حدیث 4131 جس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ, کہ حسن آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا والعیاذ باللہ تعالی. اس اسدی شخص نے وہاں پہ کامنٹس دیے تو پھر مقدام بن مادی نے جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا. تو آگ کا انگارہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہر وقت یہ چیز فکر لاحق تھی, ہر وقت یہ فکر لاحق تھی کہ ایک معاہدے کے تحت حکومت لی ہے کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. وہ کام کیا کرنا, کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں کی, اسی طریقے سے سب و شتم مولا علی پر ممبروں پر جاری, اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں, لوگوں کا مال لوٹنا, لا حق قتل کرنا, جس سے اختلاف رائے ہو اسے قتل کروا دینا, یہ اسی طریقے سے جاری 20 سال تک. تو ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر حسن زندہ ہوا تو پھر تو وہ معاملہ کسی بھی وقت اس انگارے میں آگ بھڑک سکتی ہے اور لوگ پھر نواسے رسول کی وجہ سے میدان میں اتر سکتے ہیں, لہٰذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے. اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا, لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال زہر سے ان کو شہید کیا گیا. حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے, 20 سال تک کڑتے رہے. انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے, میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں کہ ٹھیک ہے چلو جاتے جاتے امت کے لیے کوئی معاملہ خیر کا ہو جائے گا اور امت کو شورا کے سپرد کیا جائے گا شیخین رضی اللہ عنہما کی طرح, ابو بکر و عمر کی طرح رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن یہ معاملہ پھر بگڑ گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد. وفات سے 4 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی, ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت, جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4799 کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. وہ تو واجب القتل ہو چکا تھا, ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی. اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے, تلوار کے زور پر پوری دھونس کے ساتھ بیعت لی گئی. کہتے ہیں اس صحابہ نے بیعت کر لی تھی, یہ کر لیا تھا, وہ اب آپ کو میں پول کھول کے بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا, بیعت دل سے ماننے کا نام ہے, زبردستی نہیں ہو سکتی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی, اس کے بعد حضرت عمر کی بھی نہیں کی, لیکن ابو بکر عمر نے کیا تلوار رکھی ان کے اوپر کہ بیعت کرو, ٹھیک ہے اختلاف رائے نہیں کرنی نہ کرو. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی, تو کیا معاذ اللہ ابو بکر نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کی؟ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے بعد میں معافی بھی مانگی. حضرت علی کا یہی اعتراض تھا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق زاروں کے تار رو پڑے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, اور میں نے اس پہ 2.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 55B کے نام سے, لہذا میں آج اس کو ایڈریس نہیں کروں گا. بخاری کی حدیث 4827 سورۃ الاحقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں امام بخاری نے امت کو انجیکشن لگا دیا کہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا امت کے ساتھ. محدثین کی یہ بہت بڑی خدمات ہیں کہ انہوں نے حق نہیں چھپایا, کیونکہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں حق چھپاتے ہیں قیامت والے دن اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ہوں گی کہ یہ حق بات نہیں بتاتے تھے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ کہتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کی غیب کی خبریں ہیں کہ کیا ہونے والا تھا امت کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں یہ خبریں کہ آپ نے مستقبل کی باتیں پہلے ہی امت کو بتا دی. 4827 صحیح بخاری سورۃ الاحقاف کا چیپٹر, کتاب التفسیر چیپٹر صحیح بخاری میں مروان بن حکم کو مکے اور مدینے کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. مسجد نبوی میں اس نے روضہ شریف کے بالکل پاس
منبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا. اور یہ وہ مروان ہے جو منبر رسول پر روضہ شریف کے پاس یہ لعنت کرتا تھا, علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, والعیاذ باللہ تعالی. میں آپ کو حوالے دے چکا, اور مجھے حدیث ابھی میرے ایمان کا تقاضا ہے, ذہن میں چلتے چلتے آ گئی. 6229 نمبر حدیث صحیح مسلم میں, اور صحیح بخاری میں بھی 3703 نمبر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں. اسی مروان بن حکم نے کسی کو وہاں پر نامزد کیا تو اس نے حضرت سال ابن سعد السعدی کو بلایا. حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں, بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے, اور کہا کہ آپ منبر پر آ کر ایک دفعہ مولا علی پر لعنت بھیجیں. لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں. تو سال ابن سعد السعدی جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے, انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی پہ لعنت کروں ممبر پہ آ کے. ان کا اچھا تم یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. بولے اعوذ باللہ. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا, حضرت علی کی یہ کنیت تھی. تو اس نے کہا چلو تم کوڈ ورڈ میں بات کر دو, کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, مٹی والے پہ. اور یہ حقارت سے بنو امیہ ابو تراب کہتے تھے. حضرت سال ابن سعد نے کہہ مارا, انہوں نے کہا واہ واہ, اوے مولا علی تو ابو تراب نام سے اتنا خوش ہوتے تھے, کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. پھر وہ ذرا ٹھنڈے پڑے, انہوں نے کہا میں کبھی بھی مولا علی کو گالی نہیں نکالوں گا. انہوں نے کہا اچھا بتائیے ابو تراب نام کیسے پڑا حضرت علی کا؟ انہوں نے کہا سنو پھر. ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان چپکلش ہو گئی, میاں بیوی تھے. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے, مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے زمین کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا فاطمہ کدھر ہے علی؟ ان کا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جا کر ڈھونڈ کر لاؤ. وہ ڈھونڈنے گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے, حضور کو آ کے بتایا, حضور خود تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا, اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی صاف کی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. اس دن سے حضرت علی اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے, حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی. صحابہ آپ کو ابو الحسن کہتے تھے, وہ کہتے ہیں مجھے ابو تراب کو. جیسے حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں والا ابو ہریرہ, نام تو ان کا عبد الرحمن تھا, وہ بلیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, اپنے وہ کرتے کی آستین میں ڈالتے تھے. حضور نے کہہ دیا ابو ہریرہ نام مشہور ہو گیا. تو اس طریقے سے ابو تراب ان کا نام پڑ گیا. انہوں نے کہا مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے, اور آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان پر لعنت کروں. والعیاذ باللہ تعالی. بہرحال یہی مروان بن حکم, اس کو حضرت میر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا. اسی خبیث کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. اسی نے وہ جعلی مور لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہو گئی. اس کو گورنر لگایا. صحیح بخاری 4827. اس نے خطبہ پڑھا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے, یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سجھائی ہے. وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں. ادھر ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا امت کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. اچھا, وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا, عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت عائشہ کا بھائی. اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا. انہوں نے کوئی چوبے والی گل کی تھی, او میں گل دسنا کیڑی ہے. اس نے ایک بات کی, انہوں نے صحابی تھے وہ, اور مروان تڑپ اٹھا. اس نے کہا پکڑو اس ابو بکر کے بیٹے کو. ایسی کی تیسی یہ لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں, کلمہ حق بلند کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے بھاگ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. حضرت عائشہ اسی مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس, وہاں جا کر پناہ لی. تو مروان پھر بھی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. باہر سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الاحقاف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, یہ جھوٹے وعدے تم مجھے دیتے ہو. ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں آیا تھا, تو ہے وہ کافر. والعیاذ باللہ. حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا, انہوں نے کہا اسکت, خاموش ہو جا.
آل ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلان برات کیا تھا، مجھ پر تہمت لگی تھی، تو آج آل ابی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. یہ تو تھی بخاری میں. اب اس کی حدیث کا ترک المستدرک للحاکم میں 8483، سنن نسائی الکبریٰ میں